مین بورڈ لگا ہوا ہے جس میں سینٹر میں جو ہیں وہ بزرگ ہیں، ساتھ میں حضرت پیر ثانی سرکار ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، خواجہ پیر محمد اعظم صاحب ہیں قادری نقشبندی. ان کے بارے میں تو آپ نے مجھے آلریڈی بتا دیا ہے، لیکن یہ جو سینٹر میں صاحب ہیں جو بزرگ ہیں، یہی آپ کے والد صاحب ہیں؟ یہ ہمارے والد صاحب ہیں جی، علامہ حکیم پیر قاضی محمد غوث حسن ہاشمی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جن کا آج 37. اچھا 37 ہے یار. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. کیونکہ وہ لاؤڈ اسپیکر میں ذرا شروع ہو گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آج ہم لاہور بیراوان جو ہے یہ گلبرگ گرین کے ساتھ ایک جگہ ہے، بڑی مشہور جگہ ہے، یہ پورا گاؤں ہے. یہاں پر اس سے مبارک آج قاضی محمد غوث حسین ہاشمی صاحب کا ہے، جن کے فرزند اجمن جو ہیں وہ ڈاکٹر کفایت ہاشمی صاحب ہیں. ایک بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سنت رسول کے مطابق انہوں نے سیٹ اپ رکھا ہوا ہے. اور یہ مسجد ہے، اس مسجد میں ہر جمعرات کے دن باقاعدہ محفل ہوتی ہے، روحانی محفل ہوتی ہے، اور بڑا پرمسرت اور بہت اچھی فضا ہوتی ہے. اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ہیں وہ یہاں سے آگے فائدہ حاصل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہاں پر آ کر، اور سب سے بڑھ کے اس بات کی کہ آپ اپنی جیب سے کما کے اپنے والدین کے یعنی ایک اصول کو فالو کرتے ہوئے خدمت کے جذبے کے درجہ کم کر رہے ہیں، اور آپ نے اس عظیم درسگاہ کو، اس عظیم سمجھ خانقاہ کو ارننگ کا ذریعہ نہیں بنایا. یہ بہت بڑی بات ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ ہمارے والدین صاحب جو ہیں ان کی یہ ہدایت تھی ہمیں کہ کوئی آپ نے کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا. ماشاء اللہ. وہ انہوں نے تقریباً 100 سال کے قریب پورے علاقے کی خدمت کی. سبحان اللہ. جس وقت ادھر کوئی امام مسجد بہت ہی کم ہوا کرتے تھے جی، انہوں نے اپنے گاؤں کی بھی خدمت کی ہے. ارد گرد جو گاؤں تھے وہاں پہ بھی جا کے لوگوں کو، بچوں کو قرآن پاک اور دین کی تعلیم دی ہے. ماشاء اللہ. دین کے علاوہ دنیاوی کاموں میں بھی وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے. کسی کو ناراضگی ہوگی راجنامہ کرا دیا، کسی کا کوئی گھریلو مسئلہ ہے تو اس کو بھی حل کروایا، یا کوئی آپس میں کچھ قبیلوں کی آپس میں اگر کوئی لڑائی ہو جاتی ہے اس کا بھی وہ سد باب کیا کرتے تھے. ماشاء اللہ. تو انہوں نے تو ہمیں یہی ہدایت کی ہے اور سبق دیا ہے کہ بیٹا جو کرنا ہے اپنی جیب سے ہی کرنا ہے، کسی کے پہ وہ تکیہ نہیں کرنا کہ کوئی دے گا تو آپ نے کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنی جیب سے جو کچھ ہو سکتا ہے دین کی خدمت کر رہے ہیں. اتنی تو نہیں کر سکتے، جتنا ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں. ہمارے توفیق کر ررہے ہیں، اس میں توفیق کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم ہر جمعرات کو ان کے اصحال ثواب کے لیے، پورے ڈے کے اصحال ثواب کے لیے، اپنے مرحومین جتنے بھی فوت ہوئے ہیں ان سب کے اصحال ثواب کے لیے لنگر کا انتظام کرتے ہیں. محفل ہوتی ہے، نعت شریف ہوتی ہے، اور پھر آخر میں دعا ہوتی ہے. اچھا، یہ جو ہے نا پیر قاضی عبدالرحیم صاحب قبلہ حضور خواجہ خواجگان، یہ چونکہ ان کے مرید تھے، ان کے مرید خاص تھے، ان کے بارے میں ذرا بتائیں. ان کا تعلق کہاں سے تھا، کیا سلسلہ تھا ان کا؟ یہ باغدرہ شریف ایک جگہ ہے سلفدار کے قریب. اچھا، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. وہاں کے یہ تھے، اور انہوں نے بیعت لیا موڑا شریف سے. ماشاء اللہ. موڑا شریف سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پیر قاسم صاحب سے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو ان سے انہوں نے فیض لیا. پھر یہ جا کے وہاں بعد ہوئے تو وہاں ان کا ماشاءاللہ بہت ہی بہترین قسم کی وہ دینی خدمت کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. وہاں پہ ہر طرح کے لوگ جاتے ہیں، ہر پارٹی کے لوگ جاتے ہیں، سیاسی بھی جاتے ہیں، دوسرے لوگ بھی جاتے ہیں. مگر وہ اب ان کے پوتے جو ہیں وہ اس وقت، اچھا وہ خلیفہ ہیں اس وقت وہ گدی نشین پوتے. ٹھیک. بہت اچھا. ان کے بیٹے تھے اعظم سرکار صاحب، ماشاء اللہ، وہ بھی فوت ہو گئے ہیں. وہ کوئی 35 سال ہو گئے فوت ہو گئے. اللہ اکبر. تو یہ جو ہے اس کے بعد ہمارے پیر صاحب جو اس وقت ہیں وہ اعظم پیر اعظم، اور ان کو ثانی سرکار سے مشہور. ہاں ماشاء اللہ. بالکل صحیح. میں نے کئی دفعہ دیکھا اشتہارات پہ لکھا ہوتا ہے. اور ان کا کورس جو ہے سال میں 2 دفعہ ہوتا ہے. اچھا 2 دفعہ ہوتا ہے سال میں. 2 دفعہ. اللہ اکبر. اچھا. ایک دفعہ مارچ میں اور ایک دفعہ اکتوبر میں. اللہ اکبر. اچھا. 2 دن کے. صحیح. اور اس پہ جو ہے وہ دور دراز سے، بلکہ فارن کنٹری سے بھی لوگ. ماشاء اللہ. دیکھیں آپ کو پتا روحانی جو ان کا جو فائدہ ہے وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. اور
وہ اگر آپ ان کو ملیں جی وہ ایسے پیر نہیں ہیں کہ جو پیسے لے کے جیب میں ڈالتے ہیں. جی وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ سے نعت خوان اگر نعت پڑھ رہا ہے تو اس کو جتنے بھی ہاتھ میں پیسے آئے اس کو پکڑا دیں. ماشاء اللہ یہ نہیں کہ دوسرے بانٹنے والے پیر ہیں، بانٹنے والے بانٹنے والے پیر پیر ہیں. ہیں. بس یہی بات ہے نا جی. تو صحیح ہے. دوسرے ان کے چھوٹے بھائی ہیں جی سلطان صاحب، جی پیر سلطان صاحب، جی وہ بھی آج کل جو ہے وہ یہ جو بیمار لوگ ہیں ہر طرح کی بیماری کا دام کرتے ہیں، ماشاء اللہ. وہ بھی فری کرتے ہیں، کوئی پیسہ نہیں لیتے. اچھا اور ٹھیک ہے. اللہ کا ان پہ بہت ہی کرم ہے، بہت لوگ ان کے سے صحتیاب ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سروں پہ قائم دائم. آمین آمین. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی اور انہوں نے یہی ہمیں ہدایت کی ہے کہ اگر بیٹو اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہاتھ میں لے لو جی. تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ یہاں اکثر لوگ جو ہیں وہ فیض لینے کے لیے آتے ہیں. لوگ یہاں پر آپ کو پتہ ہے منتوں بھی مانگتے ہوں گے. بعض ہمارے لوگوں کا ایک سسٹم ہے، تو اس بارے میں لوگوں کی جو رائے ہے اوور آل دیکھیں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو یعنی مزاروں میں لوگ آتے ہیں وہ اگر سجدے بھی کرتے ہیں. کیا سلسلہ ہے یہاں کا سلسلہ کیا ہے؟ یہاں کوئی مزاروں پہ سجدے کسی کو اجازت ہی نہیں. بہت اچھے. ٹھیک ہے. جو آئے فاتحہ پڑھے، ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتا سبحان ہے. اللہ. بہت اچھے. باقی ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ ان کے آگے ان کا سجدہ کریں یا یہ منت مان کے جائیں یا جی جی جی. منت جو ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے. اللہ ہی دیتا ہے. بہت اچھے. کوئی بہت کسی اچھے. کو کچھ نہیں دے سکتا. بہت اچھے. انہوں نے جو خدمتیں کی ہیں دین کے لیے کی ہے یا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو کی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے. سبحان اللہ. صحیح کسی ہے. سے انہوں نے کچھ نہ پیسہ لیا ہے نہ کوئی رقم کی انہوں نے خواہش کی ہے. ماشاء یہ اللہ. ہمیشہ انہوں نے کوئی تقریباً 100 سال کے قریب اس پورے علاقے کی خدمت کی ہے، سبحان اللہ. اور وہ بھی بغیر پیسوں کے اور بغیر کسی لین دین بغیر سے لالچ کے. اپنے وہ کرتے تھے، حکومت کا کام کرتے تھے. اچھا حکیم بھی تھے. جی حکیم تھے. ماشاء اللہ. تو اسی سے جو رزق روزی ملتا تھا ماشاء اللہ. وہ خود بھی اسی میں گزارا کرتے تھے اور اہل محلہ اور اہل ماشاء اللہ. جو لوگ تھے ان کو بھی ان کی خدمت کیا کرتے. بہت اچھے بہت اچھے. دیکھیں شکوائش صاحب ماشاء اللہ آپ کو بڑا ایکسپیرینس ہے جو کہ آپ ماشاء اللہ بینک میں بھی رہے ہیں، بڑا آپ کا تجربہ ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ حلال روزی جو ہے یہ بنیادی کردار ادا کرتی ہے آپ کی دنیا اور آخرت کے سارے کاموں کے حوالے سے. جی تو اس وقت اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو نئی نسل ہے، نئی نسل کو کیا پیغام دیں گے آج کے اس اہم عرس کے موقع پر؟ انہوں نے جو ہمیں سبق سکھایا ہے نا وہ جی. سب سے پہلا یہی سبق تھا کہ جی. حلال سبحان اللہ. جیسے بھی ہو. ماشاء اللہ. تو وہ ہم نے اس طرح کیا ہے کہ ہم جی. نے اپنی نوکریاں کی ہیں اور جی. عوام کی ابھی تک خدمت کر رہے ہیں بہت اچھے. ٹھیک اور ہے. فری کر رہے ہیں. بہت اچھے. ہمارے بھائی جو ہیں خطیب ہیں، 1-2 مسجدوں میں خطیب ہیں. جی ماشاء اللہ. ہمارا مدرسے ہے، ایک لڑکیوں کے اندر مدرسہ ہے، ایک لڑکوں کا مدرسہ ہے. ماشاء اللہ. تو ہم فری خدمت کر رہے ہیں. بہت اچھا. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو بندہ کسی کی انسانیت کی خدمت کرے جی بس. بہت اچھا. اچھا سر اس کا جو اہتمام کرتے ہیں آپ ظاہر اس میں جو زائرین آتے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہوتا ہے، وہ خود کا چندہ کرتے ہیں یا لوگوں کی مدد سے؟ نہیں بالکل کسی سے پیسہ بھی نہیں لیتے. ماشاء اللہ. ہم اپنے جیب سے یہ سارا انتظام کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اور انہوں نے بھی یہ 40 سال خدمت کی ہے، سبحان اللہ. کبھی کسی سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا. سبحان اللہ. اور ہم بھی ہمارے بھائی ہیں وہ ایک مسجد کے خطیب ہیں نئی دیر جو جامع مسجد ہے جی. انفیہ غوثیہ، اس کے خطیب ہیں جی. حسین احمد ہاشمی صاحب. ماشاء اللہ. تو وہ بھی فری آف کاسٹ ہے. ماشاء اللہ. 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھاتے ہیں، وہ بھی فری آف کاسٹ ہے، کوئی کسی سے لین دین نہیں کرتے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اسی طرح ہمارے دوسرے بھائی ہیں نمیرہ میں جامع مسجد ہے، وہاں وہ خطیب ہیں جی. محمود الحسن ہاشمی صاحب. ماشاء اللہ. وہ بھی فری کرتے ہیں. وہ تقریباً 35-36 سال سے وہاں جمعہ پڑھا رہے ہیں. جزاک اللہ. اپنے وہ نوکری کرتے تھے اٹانو کنرجی میں جی. اور جمعہ وغیرہ ان کو پڑھاتے تھے. اور نکاح رجسٹرار بھی وہ ہیں ماشاء اللہ. لوگوں کے. ماشاء اللہ. ہمارے دوسرے بھائی بھی نکاح رجسٹرار ہیں. ہمارے ماشاء اللہ. تیسرے بھائی ہیں حسین احمد حسن ہاشمی صاحب. جی جی ماشاء انہوں اللہ. نے مدرسہ رکھا ہوا ہے لڑکیوں کا، جی ماشاء اللہ. جہاں عالمہ فاضلہ ہوتی ہیں کی تعلیم تک جاتی ہیں اور حفظ بھی کرواتے ہیں. ماشاء اللہ. وہ بھی کسی سے لین دین نہیں کرتے، اپنی جیب سے اپنا انہوں نے ایک روزگار بنایا ہوا ہے. اس روزگار سے جو کمائی آتی ہے وہ اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.